اللہ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز معتکفین و معتکفات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہمارے 10 روزہ حسن اخلاق پر سلسلہ وار درس کے سلسلے میں آج غالباً تیسرا درس ہے، اور آج کے درس کا موضوع ہے تواضع اور عجز و انکساری، تواضع، عاجزی اور انکساری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جن اخلاق حسنہ سے نوازا تھا ان میں تواضع اور انکساری بھی تھی، اور تواضع اور انکساری میں بھی اللہ پاک نے آپ کو کمال عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات سوئے ہوئے میری آنکھ کھلی اور میں نے بستر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ آپ کے بستر مبارک کو دیکھا تو آپ وہاں موجود نہ تھے۔ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں اسی طرح کا خیال پیدا ہوا جیسا عورتوں کے ذہن میں خیال آتا ہے، نسوانی غیرت کا جذبہ بیدار ہوا، اور خیال آیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں اس کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں۔ اب یہ بھی ان کی صداقت ہے کہ جو خیال آیا اس کو بھی بیان کر دیا، یعنی پردہ نہیں ڈالا، بات کو بدلا نہیں، ورنہ اب یہ حسن اخلاق کی بات ہو رہی ہے تواضع کے لیے، مگر اس میں ایک لطیف نکتہ آ گیا۔ وہ یوں بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے تشویش لاحق ہوئی، میں پریشان ہو گئی کہ دیکھوں کہاں تشریف لے گئے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور سامع کو اتنی بات سن کر کوئی خلا بھی نہیں محسوس ہوگا بات میں، اس لیے ان کو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو صدق اور صداقت میں بلند مقام عطا کیا۔ تو جو خیال آیا اس کا فکر نہیں کیا کہ لوگ یہ سن کر اسے نامناسب سمجھیں گے یا کیا کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایسا خیال کیا، یہ دھیان نہیں کیا، مگر سچ اور صداقت کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ میں پھر یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں گئی اور ایک ایک میں دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو
مسجد میں دیکھا. جب مسجد میں دیکھا تو آپ کو اندھیرا سا ماحول تھا، اس میں سبحان اللہ. اب یہ کلمہ توجہ طلب ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو اس مسجد کے کونے میں بوسیدہ کپڑے کی طرح سر بسجود پایا. اللہ، جیسے ایک کپڑا، بوسیدہ کپڑا آپ زمین پر ایسے پھینک دیتے ہیں نا، تو بڑا سا کپڑا ہو تو آپ تصور کریں نا، جب زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہو جاتی، ایک ڈھیری سی بن جاتی. فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح آپ کو حالت سجدہ میں پایا، اور میں آپ کے قریب گئی کہ میں سنوں کہ آپ کیا کلمات ارشاد فرما رہے ہیں. یہ جو کلمات ہیں یہ بیان تواضع ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو سنا، آپ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے تھے، اے اللہ، میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے حضور سر بسجود ہے. میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے حضور سر بسجود ہے. یہ جو جملہ ہے یہ قول اور کلمہ تواضع کی انتہا ہے، اور معرفت اور ادب کی بھی انتہا ہے. اللہ کے حضور یوں عرض کرنا کہ میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے حضور سر بسجود ہے. آپ سوچئے یہ لطیف ادب کے جملے. آقا علیہ السلام نے کہیں سے لٹریچر پڑھا تھا؟ یہ بات سوچنے والی ہے. کہیں سے عربی لٹریچر کی کتابیں پڑھی تھی؟ کسی مکتب میں ادب کے سلیقے سیکھے تھے؟ کسی استاد کے پاس یہ طور طریقے سیکھے تھے کہ کیا کہنا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. پہلا مصرع کیسے؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. انہوں نے کیا عرض کیا تھا والد ماجد کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب فرمایا بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں افعل ما تؤمر. سبحان اللہ. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. خود لفظ ذبح بھی استعمال نہیں کیا، یعنی باپ ہے، والد کو یہ نہیں کہا اسی جواب میں. یہ میں ادب کی بات سمجھا رہا ہوں، اور اس میں تواضع بھی ہے کہ کیسے کلام کیا جا رہا ہے. ادب اور تواضع کا کلام کیا ہوتا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب جواب کیا بنتا ہے؟ عام جواب یہ ہے کہ اچھا ابا جان ذبح کر دیجئے، میں تیار ہوں. یہ جواب بنتا ہے. میں نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو جواب بنتا ہے ذبح کر دیجئے میں تیار ہوں. نہ یہ کہا ذبح کر دیجئے، نہ کہا میں تیار ہوں. جواب سنیے، کہا افعل ما تؤمر. چونکہ اب باپ کو کہہ رہے ہیں، باپ نے بیٹے کو کہا اور بتانا بھی مقصود تھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب چونکہ والد کو کہہ رہے ہیں، باپ بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بھی ہیں اور شیخ اور مربی اور مرشد بھی ہیں. تو عرض کر رہے ہیں نا چونکہ باپ کو، تو اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے ذبح کر دیجئے، یعنی ذبح کرنے کا عمل اور یہ لفظ باپ کی طرف منسوب نہ ہو. اللہ اکبر. اب میں
یہ تو مضمون چھوڑ دوں اور صرف اسی لطیف نکتے پر لگ جاؤں، کیا بیان کروں؟ یہ 1 گھنٹہ مانگتا ہے صرف اتنی بات. پھر وہی بات کہ ہم اور رستوں پہ نکل جائیں گے اور پھر پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. راستے میں بھول جائیں گے. واہ سبحان اللہ.